السلام علیکم دوستوں۔ امریکہ اور اسرائیل اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ایران پر مسلط کی جانے والی جنگ میں آہستہ آہستہ پھنستے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے پھنستے جا رہے ہیں؟ بڑی عجیب حیران کن بات لگتی ہے۔ اگر آپ ویسٹرن میڈیا دیکھیں، بی بی سی دیکھیں، سی این این دیکھیں یا نیو یارک ٹائم پڑھیں، جو پڑھیں وال اسٹریٹ جرنل، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ جنگ تو امریکہ اور اسرائیل تو یعنی انسانی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ ایران کے لوگوں کو ان کے جو اسلامی حکومت ہے جو ان پر ظلم کر رہی ہے اس سے نجات دلا رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ ان کے جو ٹارگٹس تھے نہ وہ اچیو کر پا رہے ہیں، خاص طور پہ امریکہ۔ یعنی سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امریکہ میں شدید تنقید کا سامنا ہے۔ وہ تنقید یہ ہے کہ امریکہ کے 75% سے زائد لوگ اس جنگ میں امریکہ کی شمولیت کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے۔ اب جو ہے ریسنٹلی مارکو روبیو، جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا کہ ہم اس جنگ میں کیوں گئے۔ انہوں نے اس کی وضاحت دینے کی کوشش کی، اور وہ بڑی ہی سیدھی سی وضاحت ہے جسے پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ اسرائیل تو ایران پر حملہ کرنے جا ہی رہا تھا۔ اب اسرائیل چونکہ حملہ کرنے جا رہا تھا اور ایران نے کہا تھا کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ خطے میں موجود یعنی عرب ممالک میں موجود جو بھی امریکی ملٹری بیسز ہے، امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، ان پر وہ حملہ کرے گا۔ تو امریکہ نے سوچا کہ حملہ تو ہم پہ ویسے بھی ہونا ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم پری ایمپٹیو یعنی ان حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دے دیں۔ یہ یعنی ایک سیدھا سا اعتراف ہے امریکہ کی جانب سے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، جو کہ امریکہ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ صرف اسرائیل کی جنگ ہے، اور اسرائیل اپنی مشرق وسطیٰ میں اپنی بدماشی، اپنی ہیجمنی کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ تمام عرب ممالک میں جو صدام حسین سے لے کے کرنل قذافی لیبیا کے، اس کے بعد جو ہے بشار الاسد سیریا کے، وہ تمام جو اپنے اپوننٹس تھے، جو اس کی ہیجمنی یا اس کی بدماشی کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، ان سے وہ نجات حاصل کر چکا ہے۔ اب ایک ایران رہ گیا ہے اور ایران پہ وہ حملہ کر رہا ہے۔ لیکن اس جنگ میں اب امریکہ اور اسرائیل کا صدر ٹرمپ نے، جیسا کہ ابھی حال ہی میں یعنی کل انہوں نے ایک میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سرپرائز ہوئے، میں سرپرائز ہوا اور عرب ممالک کی سرپرائز ہوئے کہ ایران نے اپنے پڑوسی اور جن ممالک سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، یعنی سعودی عرب، ایمریٹس، قطر، عمان، کویت، ان پر بھی حملے کر دیے۔ تو وہ بھی سرپرائز ہے، انہیں بھی حیرانگی ہوئی۔ لیکن یہ پورے دنیا کے ماہرین کہہ رہے تھے کہ، اور ایران خود کہہ رہا تھا کہ وہ یہ کریں گے، جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اس سے پہلے ایک دن پہلے کہا۔ تو یعنی صدر ٹرمپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جس طرح انہوں نے وینزویلا میں ان کے صدر کو اٹھایا اور اسے لے آئے اور اتنا سوئفٹ آپریشن ہوا، تو انہیں بتایا گیا تھا کہ ایران میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ وہ جائیں گے۔ اور انہوں نے سب سے بڑی غلطی کیا کی، انہوں نے یہ کیلکولیشن ہی نہیں کی، اسرائیل اور امریکہ نے، کہ وہ جائیں گے، وہ آیت اللہ خامنئی کو پر قاتلانہ حملہ کریں گے اور ان کی مین لیڈرشپ کو وائپ آؤٹ کریں گے، اور وہاں پہ ایران میں انٹرنل اتنا زبردست وہ جو لبرلز ہیں یا جو اسلامی جو انقلاب ایران کے خلاف لوگ ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور وہ حکومت پہ قبضہ کر لیں گے، اور اللہ خیر صلی اللہ 2-3 دن میں یہ معاملہ نمٹ جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ ساری کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی۔ آیت اللہ خامنئی کو ٹارگٹ کیا گیا، ان پر ایک غیر قانونی اور ان پرووک قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور آیت اللہ خامنئی کے جاں بحق ہونے کے بعد ہوا کیا؟ نہ صرف ایران متحد ہو گیا، ایران کے لبرل، سیکولر، اسلامسٹ سب ایک جگہ آ گئے اس ناانصافی کے خلاف، بلکہ عالم اسلام میں، خاص طور پہ عرب ممالک میں، پاکستان میں، انڈیا میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں ایک غم و غصے کی لہر جاری، دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کی اسٹریٹجی، کیونکہ وہ جون میں امریکہ یہ حملہ پہلے کر چکا تھا، امریکہ اور اسرائیل، انہیں 8 مہینے اور ان کا وقت ملا تھا تیاری کرنے کے لیے، انہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے ان کے ہائی لیول ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے۔ آیت اللہ خامنئی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ وہ بنکر چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اگر میں 9 کروڑ ایرانیوں کو بنکروں میں رکھ سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں جا سکتے تو میں بنکر میں نہیں جاؤں گا۔ تو وہ لوگ تیار تھے اس کے لیے۔ آیت اللہ خامنئی نے اپنی
جان کو پیش کر کر ایرانی انقلاب کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اب انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر دیا، ان کی جو پالیسی تھی ڈی سینٹرلائز ہو گئی ہے، اور وہ انہوں نے ڈفرینٹ ملٹری ونگز کو ڈفرینٹ طریقوں سے ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، یعنی ان دونوں کا آپس میں سب اپنا اپنا کام کریں گے، اور یہ وار آف سروائیول ہے ان کے لیے، تو یہ وار آف سروائیول ہے۔ اسی لیے انہوں نے جو کہا تھا، انہوں نے پورے خطے کو، یعنی امریکن بیسز جہاں جہاں پہ بھی ہیں مڈل ایسٹ میں، ان سب کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے امریکن کو ایمبیسیز کو نشانہ بنایا عرب ممالک میں۔ ابھی وہ سپر سونک میزائل انہوں نے اپنے بیسٹ میزائلز ابھی تک نکالے نہیں ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل بھی اب انڈسکرمنیٹ تہران پر حملے کر رہے ہیں اور آس پاس حملے کر رہے ہیں۔ ایران کے ایک صوبے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک اسکول پہ حملہ کیا گیا، 150 سے زائد طالبات، خواتین، کم عمر بچیوں کو شہید کیا گیا، اور اس پہ ویسٹرن میڈیا کچھ نہیں بول رہا، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو اب امریکہ کے پاس چیلنجز کیا ہیں؟ امریکہ یعنی صدر ٹرمپ کے جو ان کا بیسک ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایران کی نیوکلیئر اور میزائل ٹیکنالوجی کو ختم کر دیا جائے، اور وہاں ریجیم کو چینج کر دیا، یعنی اسلامی انقلاب کو ختم کر کے کوئی سیکولر ان کی یا ان کی مرضی کی کوئی حکومت آ جائے، جو ان کے جیسا کہ شاہ ایران کی حکومت تھی۔ انہوں نے جب مصدق کی 1953 میں اسی طرح ایک کو کے ذریعے ختم کی، ویسٹرن پاورز نے، امریکہ اور ویسٹرن پاورز نے مل کے اسی طرح کی ایک حکومت لانا چاہتے تھے، لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ایران میں جب تک بوٹس آن گراؤنڈ، یعنی امریکہ اپنی فوجیں نہیں اتارے گا، اس وقت تک یہ امکانات بھی نہیں ہیں کہ رجیم چینج ہو، کیونکہ وہ اتنا مضبوط اسلامی انقلاب کا اور پاسدارانہ انقلاب جو کہ یہ جنگ بیسیکلی لڑ رہے ہیں، وہ اتنا مضبوط ان کا نظام ہے، انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر دیا، اور اس میں لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اب ایران کیا چاہتا ہے؟ امریکہ کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جنگ کے دوسرے دن یا تیسرے دن یعنی منڈے کو امریکہ کی طرف سے ایران کو سیز فائر کی پیشکش کی گئی، لیکن ایران نے اس کو مسترد کر دیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم ابھی سیز فائر کریں گے تو یہ اگلے 6 ماہ بعد پھر اپنی تیاری کر کے پھر دوبارہ ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح لاسٹ ایئر جون میں، جب 2025 جون میں 12 روزہ جنگ میں بھی سیز فائر کیا تھا، تو ایران میں کی ایک جو ان کے نظریہ تھا، یا ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزرز تھے، ایران کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ اس کے خلاف تھی، اس کا ایک بہت بڑا، لیکن خامنئی صاحب چونکہ وہ امن اور اس کے داعی تھے، اور وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ وہ نیوکلیر بم بنانا ہی نہیں چاہتے۔ ایران کے ڈاکٹرائن میں ہی یہ شامل نہیں ہے کہ نیوکلیر بن، اور وہ اس کو انسانیت کے لیے دشمن ہی قرار دیتے ہیں، کہ ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو اسلامی نظریہ ہے، جس کی بیس پہ اسلامی انقلاب کھڑا ہے، اس میں نیوکلیر بم وہ انسانیت کے خلاف جرم قرار دیتے ہیں، تو وہ بنانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک رہ گیا میزائل ٹیکنالوجی، ایران اور کیا اپنے اس اسرائیل جیسے اس کے خلاف کیا وہ کرے گا؟ اچھا، اب امریکہ پھنس چکا ہے، کیونکہ ایرانی ایک تو انہوں نے ان کی سینٹرل کمانڈ کو مار دیا، آیت اللہ خامنئی، جو کہ ابھی تک چیزوں کو بڑی طریقے سے لے کے چل رہے تھے، اب وہ سروائیول موڈ میں، انہیں پتہ ہے جو موجودہ رجیم ہے، جو انقلاب ایران کے بعد یہ حکومت ہے، جو اسلامی حکومت ہے ایران کی، ان کو پتہ ہے کہ اگر اب ان کا سروائیول ہے، تو انہوں نے وہ سروائیول موڈ میں چلے گئے ہیں، اور انہوں نے امریکہ کو مختلف محاذوں پر امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا شروع کی ہے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے مڈل ایسٹ میں جو امریکی اڈے ہیں ان سب کو آکوپائی کر لیا ہے۔ مڈل ایسٹ میں ایک خوف و ہراس کی فضا ہے، جو اپنے آپ کو، یہ وہی مڈل ایسٹ ہے جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو عرب ممالک ہیں، جو امریکہ کے بنیادی طور پر اس کی ویسل اسٹیٹس آپ کہہ لیں، یا امریکہ کو بھتہ دیتے ہیں، وہ اپنی اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی، وہی آئل وہ امریکہ کو بیچتے ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، پھر وہی پیٹرو ڈالر جسے کہتے ہیں، وہی ڈالر جو ہے واپس امریکہ میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو امریکن اکانومی کھڑی ہوئی انہی کے اوپر ہے۔ وہ یہ جو کنگڈمز ہیں، چھوٹی چھوٹی کنگڈمز ہیں، ان کو انہوں نے، کیونکہ ان کے ڈوئل رول کو ایران نے بے نقاب کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی سعودی عرب یا یو اے ای یا قطر وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو جی سی سی کنٹریز جو ہیں، گلف کنٹریز کے، ہم نے امریکہ کو اپنی اڈے اجازت نہیں دیں گے۔ تو ابھی تک جو یہ حملے ہو رہے ہیں، جو ایران میزائل فائر کرتا ہے اور اس کو جو روکا جاتا ہے 9 9 10 10 11 11 جگہوں سے، اسے کون روکتا ہے؟
یہ سب انہی امریکی فوجی اڈے جو ممالک میں قائم ہیں وہیں سے یہ فائر ہو رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکی اخبارات یعنی وال اسٹریٹ جرنل کی بھی ایک رپورٹ ہے اور دوسرے اخبارات میں بھی یہ بات آئی کہ امریکہ جلدی میں ہے کہ اس کو جو ایرانی میزائل اور ڈرون حملے ہیں ان کو روکنے کے لیے جو وہ اپنی ان کا ایمونیشن ہے کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، تو وہ اس جنگ کو زیادہ طول نہیں دے سکتے امریکہ اور اسرائیل، کیونکہ ایران کا جو ایک ان کا جو لوکل ان کا ہوم میڈ ڈرون ہے وہ $20,000 اس کی قیمت ہے، اور اس کو روکنے کے لیے جب وہ اٹیک کرتا ہے امریکہ یا کسی فوجی اڈے پہ تو اس کو روکنے کے لیے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے جو میزائل چلائے جاتے ہیں ان کی مالیت ملینز آف ڈالرز میں۔ ایک بیلسٹک میزائل جو ایران فائر کرتا ہے اس کی مالیت بتائیے $1 ملین، اور امریکہ اور اسرائیل کے جو اس کو روکنے کے لیے اس کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کے لیے تقریباً 10 سے 11 میزائل اور ڈیفرنٹ قسم کی ایمونیشن چلانے پڑتے ہیں جن کی مالیت ملینز آف ڈالر، یعنی وہ 1 ملین کا اور یہ تقریباً 10 ملین یا اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہے بعض اوقات، تو بہت مہنگا ہے اس کو روکنا۔ ایران کو پتہ ہے ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ تیزی سے اس نے اس خطے میں اس نے 2-3 اسٹریٹجیز کی، اس نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا ہے، یعنی وہ راستہ بند کر دیا ہے جہاں سے دنیا کی 20% آئل کی سپلائی ہوتی تھی، تیل جاتا تھا، اس راستے کو بند کر دیا ہے۔ اس سے پوری دنیا میں آئل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس نے پوری عرب اسٹیٹس کو اس جنگ میں شامل کر دیا ہے کیونکہ ان سب میں جو ہیں فوجی اڈے موجود ہیں امریکہ کے، اور وہ فوجی اڈے یوز ہو رہے ہیں۔ امریکہ کو اپنے بحری بیڑا ابراہم جو ان کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے اس کو دور لے جانا پڑا ہے، کیونکہ ایران نے اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، لیکن امریکہ نے اس کو ڈینائی کیا، لیکن بہرحال امریکہ اس بات پہ ہے کہ ان سے دور لے جانا پڑا ہے۔ تو یہ جنگ جوں بڑھتی، اس میں جتنی طوالت آتی جا رہی ہے امریکہ اور اسرائیل پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ ایران نے پہلے دن ایسا لگتا تھا کہ ایران ختم ہو جائے گا، لیکن اب جوں وقت گزر رہا ہے ایران اس جنگ میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی لیمیٹیشنز واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو بین الاقوامی ماہرین اور جیو پالیٹکس کے جو ماہرین ہیں وہ بھی اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے جو ہے مقاصد ہیں یعنی ریجیم چینج، بنیادی طور پہ ان کا بیسک مقصد ریجیم چینج ہے، وہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے، اور ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں حاصل کر پائے۔ خود ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ اب ہفتوں یا مہینوں مطلب اوپن اینڈڈ جنگ ہے۔ انہوں نے اپنی کانگریس سے اس کی اجازت بھی نہیں لئی، جس پہ جو ان کی مخالف جو اپوزیشن ہے ڈیموکریٹس ہیں وہ بہت زیادہ تنقید بھی کر رہے ہیں ریپبلکن پہ، لیکن چونکہ صدر ٹرمپ کی جو پارٹی ہے ریپبلکن، وہ دونوں پارلیمنٹ کے دونوں کانگریس اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو میں ان کی اکثریت ہے، تو وہ شاید آج یعنی بدھ کو ان کا ایک وہ بلایا گیا ہے، کانگریس میں ایک ریزولوشن آ رہا ہے اس حوالے سے، شاید انہیں اپروول مل جائے، لیکن انہوں نے $15 ارب کی مزید مانگی، ایڈیشنل فنڈ مانگے اس جنگ کے لیے، جو کہ صدر ٹرمپ کے جو ماگا موومنٹ تھی میک امریکہ گریٹ اگین، جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا امریکی قوم سے کہ وہ مزید جنگوں میں نہیں جائیں گے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے، اور اب $15 ارب اور مانگ رہے ہیں۔ تو امریکہ میں یہ بات تیزی سے پھیل رہی ہے، تیزی سے لوگوں میں یہ شعور آ رہا ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، اسرائیل کی جنگ ہے، امریکہ اسرائیل کی جنگ میں اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں جو ہے ایک چینج، مطلب دنیا میں جو سپر پاورز اور اس کا جو ایک گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے، چائنا کا رائز، رشیا کا 4-5 سال پہلے یوکرین پہ حملہ، اور رشیا کا دوبارہ سے ایک میجر پاور کے طور پہ دنیا میں آنا، ایک سپر پاور کے طور پہ چائنا کا رائز، اور اب یہ جو ایران کی جنگ جس میں امریکہ اور اسرائیل پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے جو الائی ہیں عرب ممالک جو ان کو فنڈ کرتے ہیں، ان کی اکانومی کو چلاتے ہیں، وہ بھی اس میں پھنستے جا رہے ہیں، اور ان کی جو وہ ایک دنیا میں انہوں نے خاص طور پہ دبئی جو کہ دنیا کو انہوں نے ایک سفیر کے طور پہ پیش کیا تھا، وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ فرار ہونے کی کوئی کر رہے ہیں، لیکن انہیں جگہ نہیں مل رہی ہے، وہاں سے ایئرپورٹ بند ہے، ان کے ایئر لائن بند ہے، کوئی سعودیہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، اسرائیل میں جو امریکی پھنسے ہوئے ہیں وہ نکلنا چاہ رہے ہیں، امریکن ایمبیسی بھی ان کی مدد نہیں کر چاہ رہی ہے، تو اس نے ایک پورے خطے میں کیوس ہو گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس میں جتنا اگر اس جنگ کو مزید 2-3 ہفتے لے گیا
تو امریکہ اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایز اے انٹرنیشنل پاور یا سپر پاور اس خاص طور پہ ایشیا کے لیے وہ اپنے آپ کو محدود کرے اور اپنے فوجی اڈے ختم کرے۔ یہ جنگ بڑی فیصلہ کن ہو سکتی ہے دنیا کے ورلڈ آرڈر کی تبدیلی کے لیے۔ اس جنگ کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔